اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خطیب چھف چھف جس کو کہتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر بھی ہیں، اور وہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے شفا ہے۔ تم کو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا، دلیل لاؤ قرآن سے، دلیل لاؤ حدیث سے، ورنہ اپنا یہ دین، اپنے یہ عقائد، اپنے یہ بنیادیں، اپنے یہ خطبے اپنے باپ کے پاس رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں۔ آج ہم ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب کے پاس آئے ہیں، ایک عالم دین ہے، ایک سیاسی رہنما ہے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ اسلام میں، چونکہ عالم دین کی حیثیت سے ان کا بہت زیادہ مطالعہ ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو ہمارے علماء ہیں، مختلف طبقات میں، مختلف روایات میں ہیں، کوئی پیروں فقیروں پہ اعتقاد رکھتا ہے، کوئی تعویذات اور دم درود پہ ہے، اور کوئی اسلام کے اصل تشخص کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ کیا اسلام میں ان کی گنجائش ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں خاص کر پاکستان میں اور ترقی پذیر ممالک میں اس طرح کے بہت سے مزارات ہیں جن میں میلے ٹھیلے اور ہوتے ہیں، اور بعض ایسے علماء ہیں کہ وہ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ چھف چھف کر کے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں ان کو رفع کر دیتے ہیں۔ اسلامی اس کی گنجائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ خیبر کے موقع پہ جی آئے تو انہوں نے کہا، ان کو آنکھوں میں آشوب چشم کا مرض تھا بچپن سے ہی، جی آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈال دیا اور کہا کہ آج تم قیادت اور پرچم سنبھالو۔ اب یہ اس سے کیا دلیل بنتی ہے؟ اور قرآن فرماتا ہے کہ بدنی طور پر بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں نا احتیاط زیادہ بہتر ہے بنسبت علاج کے، تو قرآن نے ہاتھ دھلوائے، ہاتھ انسان کے دھلوائے۔ تو ابھی WHO نے کووڈ وائرس میں کہا کہ ہینڈ، فیس، ایلبو، ڈسٹینشن اور ٹیسٹنگ، ان 5 چیزوں کی بات کی۔ ہم 14 صدیوں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ منہ نہ دھوئے، وضو نہ کرے۔ وضو نہ کرے، اور فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تو کہا، وہ ارجلکم، اور پیروں کو نہ دھوئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اتنی صدیوں میں کتنی وباؤں سے، پھر قرنطینیہ کا جو اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے بعد یہ ویکسینیشن کی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سور المؤمن شفاء۔ اب میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جو ہمارے حدیث کا جو مجموعہ ہے امام ترمذی، اس نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا کہ وہ ایک گاؤں میں گئے، لوگوں کو کہا کھانا کھلاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہے۔ وہ کہتے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو لوگ دوڑتے ہوئے ہے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹا۔ انہوں نے کہا بھئی تمہارے پاس کوئی ہے دم مم؟ انہوں نے کہا وہ دم میں کرتا ہوں۔ کہا مجھے تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا مجھے اجرت کتنی دو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے۔ انہوں نے وہ جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب 30 بکریوں کی بات آئی تو انہوں نے کہا جب تک کہ میں رسول اللہ سے پوچھ نہ لوں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا ابو سعید تم کو کس نے کہا تھا کہ فاتحہ میں علاج ہے؟ یہ رقیہ کا لفظ جو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ تو میں نے کہا خدا کا کلام تو بہت زیادہ اچھا ہے، تو میں تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو سعید، وہ کافر قبیلہ تھا، تو آپ نے سے فرمایا کہ ابو سعید وہ بکریاں لے لو اور میرا حصہ بھی اس میں سے کرو۔ امام ترمذی نے یہ لکھا۔ اب اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ لوگ مطلب کھول لیں، چھاپ چھاپ کر تعویذ سمیٹے، اشتہار بازی کرے۔ کون سی جگہ ثابت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندے اپنے محلے کی مسجد کے امام اور اپنے علاقے میں لے کے، ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ہے کہ ہر چیز کا اثر ہے، اور خلد و ملا عثمان غاڑی،
کہ ملا عثمان کا منہ چاہیے، تو اس میں جو ہم صاحب عمل لوگ ہیں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سے لوگ صرف دم کے معاملے میں تو اس کی اجازت رہی ہے کہ بغیر اجرت کے، بغیر کسی اشتہارات کے، بغیر کوئی اپنے قریبی نیک متقی پرہیزگار، اور اللہ تعالیٰ تو اذا مرضت فہو یشفین، جب میں مریض ہوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ شفا دینے والا ہے۔ یہ بھی اللہ کے بندوں کی کو بتانا چاہیے کہ شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا خدا کے خدا ہاتھ میں، ہم اس سے دعا کرتے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خاص کر پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ صرف چف چف کر کے سب کا یہ علاج کرتے بالکل ہیں۔ غلط ہے۔ اسلام اپنی تعلیمات میں، اپنی بنیادوں میں ایک اسلام ہے، اس کے اندر یہ جو ہے علیحدہ کرنا کہ صوفیزم اور فلاں، یہ اسلام کو تباہ کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہے اسلام کے اندر ہے، اسلام سے باہر نکل کر اس کی سیاسی زندگی، اس کی باقی زندگیوں کو علیحدہ علیحدہ خانوں میں تقسیم کرنا، یہ حرام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے دین کو کامل بنایا، اور دوسرا فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تم کو پورے کے پورے دین کو قبول کرنا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، اس کی نیت یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ تو وہ کہاں چندے، صرف تعویذ پر ایک اختلافات چلتے رہے ہیں کہ بھائی تعویذ کی اجازت کہاں کسی حدیث میں ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات، دریائے نیل کے بارے میں، وہ جو طوفان آتا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم ہر سال ایک آدمی کو یا ایک عورت کو اس میں ڈالتے تھے، طوفان رک جاتا تھا، قربان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے فرات، اس پہ لکھا کہ اگر تو خدا کی حکم کو ماننے والا ہے تو میں عمر ابن الخطاب تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے طوفانوں کو بند کر دو۔ اور یہ بات کے ادوار میں 0 پوائنٹ میں چودھری نے بھی لکھا ہے امریکہ کے بعض ججز کے بارے میں، جس میں بارش کے معاملوں میں انہوں نے احکامات جاری کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ کی بنیاد پر جو آدمی ہے اس کو اجازت ہے، باقی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے، اس کے اوپر پورے کے پورے مطلب چلائے، اس کی اشتہار بازی کرے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جیسا ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ہاسپٹل چلا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خطیب چف چف جس کہتے ہیں، وہاں پر ڈاکٹر بھی ہیں اور وہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے شفا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو کورس کیا، MBBS کیا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ فلاں آدمی دل کے معاملے میں زیادہ بات جانتا ہے، تم اس سے رجوع کرو۔ آپ کے پاس ایک حکیم، ایک ڈاکٹر کو بھیجا گیا، وہ مدینہ میں تھا، تو لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں اس طرح ہے؟ انہوں نے کہا جب ہم کھاتے ہیں تو اس وقت بس کر دیتے کہ ہماری آدھی بھوک باقی ہوتی، تو اس لیے وہاں کوئی مریض ہی نہیں تھا۔ اب جو تعلیمات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک سوال ہر آدمی کو مطمئن کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ تم کس بنیاد پہ ان دو گروہوں میں تم مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہو، اور خود پگڑیاں باندھتے ہو، خود چوغے چڑھاتے ہو، اور خود مختلف رنگوں کی تم نے مسجدیں بنائی؟ اس کا کیا اس کی بنیاد ہے؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے۔ پہلے تو یہ سارے لوگ اس تحقیق کو مجھے بتا دیں کہ ثابت کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اولو الامر کی اطاعت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والی الرسول، اگر تم میں تنازع کسی وجہ سے، اختلافات ابھی ہمارے اس معاملات میں، تو تم کو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ دلیل لاؤ قرآن سے، دلیل لاؤ حدیث سے، ورنہ اپنا یہ دین، اپنے یہ عقائد، اپنے یہ بنیادیں، اپنے یہ خطبے اپنے باپ کے پاس رکھو، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی۔ دین میں اختلافات نہیں ہیں،
یہ اختلافات اس وجہ سے پیدا ہو گئے کہ ہم نے قرآن مجید کو، اس کی ہدایات کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ باقاعدہ پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور علماء سے رجوع کریں اور سنت رسول پر عمل کریں، تو شاید یہ فرقے، یہ الگ الگ جو ہماری مختلف شناخت ہے یا ہمارے مسلک ہیں، یہ ختم ہو، کیونکہ بحیثیت مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور وہ ہدایت کی کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔